السلام علیکم جی. ہم یہاں موجود ہیں اڈیالہ جیل کے باہر, جس سے علیمہ آپا نے آج خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے, تو گوہر صاحب بھی یہاں موجود ہیں. لوگوں کو بہت زیادہ کنفیوژنز ہیں کہ گوہر صاحب نے یا اور ان کی ٹیم نے, باقی ہماری لیڈرشپ نے کچھ نہیں کیا خان صاحب کے باہر آنے کے لیے. تو یہ آپ کو خود بتائیں گے کہ کیا کیا انہیں پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں, کیا ایشوز ہیں, یہ آپ کو خود بتائیں گے. دیکھو, وہ آپ نے ذکر کیا, میں آپ کو یہ بات ضرور بتاؤں کہ آپ لوگوں کی جو اسٹرگل ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, اور شاید ہمارے یہاں کمیونیکیشن گیپ ضرور ہے جس میں ہم آپ لوگوں کو اتنا انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے, اور میں کہتا ہوں یہ ہمارا فالٹ ہے کہ ہم آپ کے جذبات کا قدر نہیں کر سکے اور لوگ کنزیوم نہیں کر پا رہے خان صاحب جیل. اور باقی خان صاحب جیل میں کیوں ہیں, تو فرسٹ سارے کیس پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی کے خلاف آلموسٹ 300 کیسز بنے, کسی کے خلاف 5 دنوں میں 3 کنوکشنیں آئی ہیں, کسی کو 45 سال کی سزا دی گئی, کسی کو ہاؤس وائف کو بھی اس کے ساتھ جیل میں رکھا گیا تاکہ اس پہ پریشر ڈالے. تو یہ ساری چیزیں, لیکن ہم نے کیا کچھ کیا, یہ جب سے خان صاحب جیل میں, ہم نے دھرنے دیے, ہم نے سٹ ان کیا, ہم نے پروٹیسٹ کیا, ہم نے ریلی کر لی, ہم نے ایونٹس کیے, ہم نے جلسے کیے, ہم نے سیمینار کیے, ہم نے آل پارٹیز کانفرنسز کیے, ہم نے پروفیشنل بلائے, ہم نے ورکروں کو بلایا, ہم نے لیبر ونگ کو بلایا, ساری جگہ. اور جب ہم کوئی ایونٹس کرتے رہے, اس کو کہاں کریں, کس صوبے میں کریں, سارے صوبوں میں ہم نے کی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ ایونٹس اس وقت پاکستان کی ہسٹری میں پی ٹی آئی ہے, نو ڈاؤٹ. اور وہ لوگ جو ایون الیکشن ہو رہے تھے اس وقت سب سے زیادہ ہم نے 7,000 سے زیادہ کینڈیڈیٹ فیلڈ کیے. میں نے 3,000 تو صرف ٹکٹ سائن کر دیے تھے. 859 کنسٹیچوئنسیز, اس میں سے ہم نے 850 لوگوں کو ٹکٹ دیے تھے, جس کے لیے میں نے 3,000 ٹکٹ جو ہے نا وہ سائن کیے تھے. تو یہ ہم کر چکے ہیں. ہم نے ہر ایونٹ کیا خان صاحب کے مشورے, اپروول اور جگہ سے کیا. خان صاحب ہی نے بنایا یہاں سیمینار کرو, خان صاحب نے کہا ہے پروٹیسٹ کرو, خان صاحب نے کہا ریلی کرو, خان صاحب نے وینیو کا بتایا, اس کا بہت بڑا ایکسپیرینس 27 سال, اور انہوں نے ہمیشہ سے کہا کہ پیسفل کرو. جس طرح جلسے ہم پہلے کر رہے تھے 8 فروری کے بعد, ہم نے کوئی جلسہ نہیں کیا. 8 فروری کے بعد جو ہمارا پہلا جلسہ تھا وہ 8 جون کو ہوا تھا, اور وہ ہم لے کے گئے تھے پشوا, کیونکہ یہاں ہمیں این او سی نہیں مل رہا تھا. این او سی خان صاحب کے انسٹرکشن تھے این او سی کے بغیر نہیں کرنا, یہ کوئی دوبارہ آپ لوگوں کو انوالو کریں, این او سی کے بغیر نہیں کریں گے. جب نہیں ہوا تو ہم کہہ رہے تھے چلو ہم کے پی کے لے کے جاتے ہیں, اور اس لیے اسلام آباد کا جب نہیں ہو سکا تو ہم پھر اس کو لے کے گئے پشاور, سوات میں ہمارا پہلا ہوا. اس کے بعد ہم نے مانسہرہ میں کیا, اور اس کے بعد ہم نے اسلام آباد کا جلسہ کیا, جس کو چینج کر کے 22 اگست کو ہم نے چینج کر کے 8 سپٹمبر کی ڈیٹ رکھی. تو ہر ایونٹ کو خان صاحب نے خود ٹائم دیا, خان صاحب نے اسپیسیفائی کیا, اور ہم کرتے رہے. لوگ ایک ضرور بات ہے, اب کہاں کریں, خان صاحب کی ماس موبلائزیشن کی بڑی کوشش کی, لوگ آ گئے. دیکھو لوگ جب آ جاتے ہیں, چاہے وہ آپ دھرنا دے دیں, جس روڈ پہ دے دیں, آپ لوگ آ جائے ڈی چوک میں, آ جائے کسی اور جگہ میں, عام بندے آپ جیسے یہ بات ہے. ہمارے تو پی ٹی آئی کی تو سب میں فیملیز ہوتی ہیں, چھوٹے بڑے فیملی, سارے لوگ. اب وہ لوگ, ان کی توقع نہیں ہے. اچھا, میں آپ سے تھوڑا سا ایک اور کوشچن کروں کہ ڈرون حملے ہوئے ہیں وزیرستان میں ہوئے ہیں, جو معصوم بچے جو شہید ہوئے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ علی امین صاحب نے بھی کوئی اس کے لیے ایکشن لینے کا سوچا؟ ہمارے دیکھو یہ میں آپ کو ملک میں کیسے ڈرون حملے ہو یہ میں آپ کو سکتے ہیں؟ بتاتا ہوں, یہ ایک بڑا سینسیٹیو ایشو ہے, اس پہ کیا کوئی اسٹیٹمنٹ دی جائے اس میں ہم بڑے محتاط رہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے کے پی میں لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹو سم ایکسٹینٹ صوبائی حکومت کی ذمہ داری. لیکن میں آپ کو آئین کوٹ کرتا ہوں. آئین کا آرٹیکل 148(2) یہ کہتا ہے کہ ایکسٹرنل ایگریشن یا انٹرنل ڈسٹربنس سے صوبے کو پروٹیکٹ کرنا, عوام کو پروٹیکٹ کرنا, یہ فیڈریشن کا کام ہے. ٹھیک, تو وہ فیڈریشن کرتی ہے. اب اگر کسی جگہ پہ ڈرون گرایا جاتا ہے تو یہ بھی آپ نے کہنا ہے کہ یہ دہشت گردی کا کیا ہے, کیونکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو شروع ہے. ہماری کوشش ہے اور ہمارا اسٹینس بھی یہی ہے کہ جہاں بھی ہو آپ کوشش کریں کہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو, آپ کوشش کریں کہ کسی صورت انسنٹ لائف جو ہے نا ان کو تھریٹ نہ ہو, کیونکہ یہ ہماری لوگ ہیں, ہم ہمارے لیے ہیں, اس لیے ہم نے اس کو ہر صورت پروٹیکٹ کرنا ہے. اس پورے سچویشن پہ خان صاحب نے کس رسپانسبلٹی, لیکن میں آپ دیکھو خان صاحب کے لیے میں جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم نے یہ ساری ایونٹ کیے خان صاحب کے مشورے کے ساتھ, ماس موبلائزیشن دی. اب عدالت کو دیکھو کس طریقے سے 26ویں ترمیم اور کس طریقے سے کنسٹیٹیوشن بینچ بنے. اب ہم چیف جسٹس سے ملے اسلام آباد آئی اور ہم نے ان سے ایک ریکویسٹ کی, اور ریکویسٹ ہم نے یہ کی کہ سر ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمارا کیس میں فیصلہ کریں, آپ ہمیں دیجیے. ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا حق ہے نا, ہمارا کیس لگاؤ اور اس کو سنو. اور ہمارے کیس میں ہے کچھ بھی اس وقت جیل میں, کہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, آپ جا کے اپنا کیمرہ اٹھا لیں, کسی کے پاس ہے پراسیکیوٹر کو, اسے کہو سر آپ مجھے اس وٹنس کا
नाम बताओ जिसने बीबी के खिलाफ कुछ कहा, इस किस्म के केसेस। सो वी आर जस्ट बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इतना सारा कुछ हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छा रोल प्ले किया है और मुल्क बेहतरी की तरफ हम चाह के चले जाएं और अभी इंडिया के खिलाफ हम जीते, सीज फायर हो गया, तो इधर भी चाह रहे हैं कि यहाँ पर उसमें भी खान साहब का कंट्रीब्यूशन रहा है ओवरऑल बड़ा बहुत और हम पॉजिटिव लोगों का हमने पूरी बड़ा रात पॉजिटिव, जाके डिफेंड किया है। वरना और इतनी करेंगे तकलीफ यहाँ के पर। बावजूद, इतने जुल्म के बावजूद भी पॉजिटिव अच्छा आप कंट्रीब्यूशन देखें यहाँ पर ये होता है कि मैं भी शमर खान। देखो खान साहब के लिए मैं जो आपको कह रहा था कि हमने ये सारी इवेंट की खान साहब के मशवरे के साथ मास मोबिलाइजेशन दी। अब अदालत को देखो किस तरीके से 26वीं तरमीम और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बने। अब हम चीफ जस्टिस से मिले इस्लामाबाद हाई कोर्ट और हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट हमने ये की कि सर हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप हमारा केस में फैसला करें, आप हमें दीजिए। हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा हक है ना, हमारा केस लगाओ और उसको सुनो। और हमारे केस में है कुछ बीबी इस वक्त जेल में, क्योंकि मैं आपको गारंटी करता हूँ आप जाके अपना कैमरा उठा लें किसी के पास है प्रोसिक्यूटर को, उसे कहो सर आप मुझे उस विटनेस का नाम बताओ जिसने बीबी के खिलाफ कुछ कहा, इस किस्म के केसेस। सो वी आर जस्ट बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इतना सारा कुछ हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छा रोल प्ले किया है और मुल्क बेहतरी की तरफ हम चाह के चले जाएं और अभी इंडिया के खिलाफ हम जीते, सीज फायर हो गया, तो इधर भी चाह रहे हैं कि यहाँ पर उसमें भी खान साहब का कंट्रीब्यूशन रहा है ओवरऑल बड़ा बहुत और हम पॉजिटिव लोगों का हमने पूरी बड़ा रात जाके पॉजिटिव, डिफेंड किया है। वरना और इतनी करेंगे तकलीफ यहाँ के पर। बावजूद, इतने जुल्म के बावजूद भी पॉजिटिव अच्छा कंट्रीब्यूशन आप देखें यहाँ पर ये होता है कि मैं भी शमर खान।